اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، برابر ہے ان کے حق میں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر: بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، ان آیتوں کا ربط ذرا اوپر لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ یہاں تک ان لوگوں کا ذکر تھا، یعنی پیچھے اولئک هم المفلحون تک، ھدی للمتقین سے لے کر مفلحون تک ان لوگوں کا ذکر تھا جو زبان اور دل سے قرآن اور دین کو مانتے ہیں، ظاہر میں بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دین برحق ہے، قرآن برحق ہے۔ آگے ان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں جو نہ زبان سے مانتے ہیں نہ دل سے، ایسے لوگ قرآن کی اصطلاح میں کافر کہلاتے ہیں، یعنی نہ اس نے دل سے حق بات کو مانا، اسلام کو، قرآن کو مانا، اور نہ ہی زبان سے مانا، تو یہ کافر کی تعریف یہی ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت، یعنی جن کے بارے میں خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ہر کافر مراد نہیں، عام کافر مراد نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی یہ مشرکین مکہ یا دوسرے لوگ اگر اس وقت کے مراد تھے تو اس میں بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بات کی خبر دی ہو کہ ایسا نہیں ہوگا اور پھر وہ ہو گئی ہو، یا ایک بات کی خبر دی ہو کہ ایسا ہو جائے گا وہ بھی بعد میں نہ ہوئی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو کچھ کافروں کا تذکرہ ہے سب کا نہیں ہے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یا اور بڑے بڑے جو کفر کے سرغنے تھے، جو کفر ہی کی حالت میں مرے، کفر ہی پر ان کا فوت ہوئے، ان کے بارے میں یہ آیت بنے گی، ہر کے بارے میں نہیں۔ جیسے ابو سفیان تھے یا اور لوگ تھے، وہ بہرحال مسلمان ہوئے آخر میں جا کر، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آگے فرمایا بند لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر، یعنی مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ ایک یہاں بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر نہیں ہے، یعنی یہ لوگ کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہیں، جیسا کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہونے پر مجبور نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بہرحال، کہ وہ چاہے تو شر کو اختیار کرے، چاہے تو خیر کو اختیار کرے۔ اس لیے ابو جہل سے بھی اگر پوچھا جاتا کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا، تو یہ کبھی نہ کہتا کہ میں ہونا چاہتا ہوں مگر ہونے نہیں دیا جاتا مجھے، یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کفر کو اپنے اختیار سے، اپنی فری ول سے اس نے اختیار کر رکھا تھا کہ میں نہیں چاہتا مسلمان ہونا، مجھے شرع صدر نہیں ہے، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہ جب آدمی، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو اس کی یہ چاہت یا خواہش تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی ہے، یعنی جو نتیجہ ہے اس کا وہ یہی ہے کہ اللہ کے علم میں بھی یہی تھا کہ ابو جہل نے مسلمان نہیں ہونا، اور وہ مسلمان ہوا بھی نہیں، لیکن جو یہاں تک پہنچا ہے، وہ مسلمان نہ ہونے کے نتیجے تک پہنچا، وہ اپنے اختیار سے پہنچا ہے، اس میں مجبور نہیں ہے، اور یہی بات انسان کے مکلف ہونے کے لیے کافی ہے۔
باقی اس کی جو تقدیر، عقیدہ تقدیر کی مزید تفصیل آپ نے شاید اسلامی عقائد میں پڑھ لی ہوگی یا پڑھ لیں گے، کچھ فہم حدیث میں بھی آ گئی ہوگی۔ اگلی آیتوں کا ربط ہے، کافروں کا بیان ختم ہوا، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو کسی مصلحت یا دباؤ کے سبب زبان سے مانتے تھے مگر دل سے بالکل نہ مانتے تھے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، اور دراصل کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس وجہ سے کہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو فساد نہ کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان لو بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا ایمان لائے بے وقوف، جان لو بے شک وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی اڑاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی۔ اللہ ہنسی اڑاتا ہے ان کی اور ڈھیل دیتا ہے ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش پڑ رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی بھی ہے، دیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ میں لیے ہوئے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر چاہتا اللہ تو لے جاتا ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہاں سے کافروں کا بیان ختم ہوا تھا تو آگے منافقین کا بیان شروع ہوا۔ منافق وہ آدمی ہے جو ظاہر سے مسلمان ہے، دل پر اس کی زبان پر ایمان ہے، لیکن دل میں کفر کے ستون ہے، دل کے اندر اسی طرح نفاق اور جو کفر ہے اسی طرح اپنی سطح پر قائم ہے۔ تو یہ منافق اخلاقی اعتبار سے بہت گرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یعنی کافر اس کے مقابلے میں نسبتاً ٹھیک ہے، اگرچہ ہے وہ بھی جہنمی، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دونوں میں فرق رکھا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں سب سے نچلا طبقہ جو ہے، یعنی سب سے زیادہ جہاں جہنم گہری ہے وہاں منافقوں کا انجام ہوگا، جبکہ کافر اوپر رہیں گے ان سے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے دو آیات ذکر فرمائی ہیں اور کافروں کے لیے بھی دو آیات ذکر فرمائی، جبکہ منافقین کے لیے 20 نمبر تک آیت چلتی چلی گئی ہے ہمارے ہاں۔ یہ یوں سمجھیے کہ 7 سے لے کر 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ اخلاقی بہت بڑی برائی ہے، اس لیے اس کو بہت تفصیل سے لیا گیا، ان کے طریقے کو، ان کے طرز عمل کو، ان کی ہوشیاریاں، ان کی چالاکیاں، ان سب چیزوں کو قرآن پاک نے بڑے مختلف جگہوں پر کھولا ہے۔ یہاں بھی ایک اس میں سے ایک بیان ہے، تفسیر ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ تفسیر ہماری جو ہے یہ ترجمے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہاں جہاں بریکٹ ہے اس کے اندر ترجمہ ہے، اس سے جو باہر حصہ ہے وہ تفسیر ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اس لیے اگر الگ سے ترجمہ تو ہم درسی ضرورت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر الگ سے ترجمہ نہ بھی پڑھنا چاہیں، صرف تفسیری کو دیکھ لیں اور متن کو دیکھ لیں تو اس سے بھی گویا کہ ترجمہ ہم نے پڑھ ہی لیا۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں صرف۔ تو ایمان تو صرف زبان کا نام نہیں ہے، ایمان تو دل کی تصدیق کا بھی نام ہے، بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعے میں کسی کے ساتھ چال بازی بھی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے، یعنی اس سے بڑا کون بے وقوف آدمی ہوگا جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے؟ نتیجتاً کیا ہوگا؟ دھوکہ تو اپنے آپ کو ہو رہا ہے، اور اس چال بازی کا انجام بد خود اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، ان کی بد اعتقادی کا اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنے کا، اور ہر وقت اپنے کفر کے ظاہر ہو جانے کی فکر و خلجان کا۔ یعنی منافق کو 3 طرح کی، جو اس میں یہاں فرمایا کہ مسائل کا وہ شکار ہوتا ہے بیچارہ، اور مدینہ کے جو منافق تھے وہ بھی ان 3 چیزوں میں مبتلا تھے۔ ایک تو خیر بد اعتقادی، وہ تو بڑا مسئلہ ہے ہی ہے کہ کافر ہے اندر سے وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد کرتا ہے، جلتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر وقت چور اس کے دل میں بیٹھا رہتا ہے کہ کہیں میری جو یہ چالاکی ہے کھل نہ جائے کہیں۔ سو مسلمانوں کو مزید ترقی دے کر اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض، منافقوں کے مرض میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کی دو رخی روش سے فتنے فساد واقع ہونے لگے اور خیر خواہ فہمائش کرتے، یعنی سمجھاتے کہ ایسی کاروائی تو موجب فساد ہوا کرتی ہے، یعنی تم نے لگائی بجائی، کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا، اس کی بات اس کو، اس کی اس کو، تو اس سے تو بہت فساد پھیلتا ہے دنیا میں، لہذا تم اس کو چھوڑ دو۔ اور ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، یعنی جیسے چغل خور ہوتا ہے نا، وہ اپنے خیال میں وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی اس کو بتائی، اس کو بتائی، اور دونوں میں آگ بھڑکا کے دونوں میں لڑائی کروا دی، کہتا جی میں تو بڑی اچھا خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ جیسے اس زمانے میں ہمارا کسی حد تک خیر و شر تو خیر ساتھ چلتے ہی رہتے، لیکن بڑی حد تک ہمارا میڈیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف انفارمیشن کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی جنریٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں ہم معاشرے میں، حالانکہ اویئرنیس سے زیادہ یہ لگائی بجائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اصلاحی کے نام پر دنیا میں ہر کام ہوتا ہے، چاہے فساد اعلیٰ درجے کا پیمانے پر ہو، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہتا میں فساد کرنے اٹھا ہوں، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ اصلاح وہی ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، شریعت سے باہر جو بھی ہے وہ فساد ہی فساد ہے۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے،
یہ تو ان کی جہالت اور غباوت، غباوت کہتے ہیں کند ذہنی کو، جہالت لا علمی کو، غباوت کا بیان ہے کہ اپنے عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں. یعنی یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ اسے غلط بات کا، غلط ہونے کا احساس ہی دل سے نکل جائے. آگے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنر کو یعنی ایمان خالص کو عیب اور حقیر سمجھتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لائے یہ بیوقوف؟ یاد رکھو بے شک یہی ہیں بیوقوف، لیکن ان کا علم نہیں رکھتے. یعنی جو چالاکی کر رہا ہے دین کے خلاف، جو بندہ ہوشیاری کی بات کرتا ہے، قرآن اسے کہتا ہے سیقول السفہاء من الناس الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف آدمی ہے. یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جس سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے. اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں. میں قدے میں بیٹھ کر اہل حرم پر قہقہے، ایک شاعر نے کہا میں قدے میں بیٹھ کر اہل حرم پر قہقہے، ملنا پڑے شیخ سے تو ذکر زمزم کیجیے. یعنی الگ کہیں بیٹھے ہوں تو پھر تو اہل حرم پر، حج پر اور ان سب چیزوں پہ، لیکن اگر کہیں کسی مسلمان سے ملنا پڑ گیا تو پھر زمزم کے فضائل بیان کرنا شروع کر دو. یہ منافقت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. تو جب شریر سرداروں کے پاس ہوتے تو کہتے تھے ہم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم باقی رہے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم تو وہاں صرف استہزاء کرتے ہیں. یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے کہ ہم ایمان لائیں، ورنہ ہم تو تمہارے ہم مشرب ہیں. آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے اللہ ہی اصل میں استہزاء کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چکر دے رہے ہیں، اصل میں یہ خود چکر میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں. اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے. یعنی اللہ کا استہزاء کی کوئی وہ خدا نخواستہ جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آتا ہے مکروا ومکر اللہ، اللہ یستہزی بہم، یہاں بھی لفظ ہے، تو مخلوق کے اعتبار سے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. مخلوق کے اعتبار سے ہوگا چال بازی، چکر بازی یا ٹھٹھا مذاق، لیکن اللہ کے لیے ایسا معنی نہیں ہوگا. اللہ کے لیے جو معنی ہوگا وہ ان کی تدبیر اور شان کے مناسب ہوگا. تو وہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے. جب وہ کفر میں خوب کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جائے اس وقت اچانک پکڑ لیے جائیں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ان کے استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا. لفظ استہزاء کا استعمال ہوا لیکن یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ استہزاء تو ایک شرافت سے اور متانت سے گرا ہوا فعل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے. یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ ہوا کہ کتنا بڑا خسارہ کر لیا. یعنی دنیا کے 4 دن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا آخرت کو داؤ پہ لگا دیا. ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے میں گمراہی لے لی. ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو، ایسی حالت میں سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی آگ جلانے والوں اور اس کے ساتھیوں کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو. تو جس طرح یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے. اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے. یعنی آنکھ تو موجود ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے، اور کان سے کچھ سنوائی نہیں دے رہا، اور زبان سے کچھ فائدہ نہیں ہے. تو ایسے ہی گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. سو یہ اب نہ رجوع نہ کریں گے. یعنی اب ان کو اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے حق کی طرف واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے. یعنی اتنا دور انسان نکل آتا ہے حق سے چھوڑتے 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 کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی کبھی کبھی واپس پلٹ نہیں پاتا. یعنی وہ حق سے بہت دور ہو گئے ہیں کہ ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے، ان کی زبان حق بات کہنے کے لائق نہ رہی، اور آنکھیں راہ حق دیکھنے کے کام کی نہ رہیں. اس لیے اب ان کے حق کے رجوع کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید ہے؟ یہ مثال تو ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں. یعنی واقعتاً کفر کو کفر سمجھ کر اس پر ہیں، اور اوپر سے مسلمان بن رہے ہیں جیسے جاسوس ہوتا ہے. کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا تھا، اس لیے بالکل اندھیروں میں رہ جانے والوں کو مشابہ کر دیے گئے.
آگے منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، تذبذب، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس طرح کے منافقین کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا ہؤلاء۔ ہاں، تذبذب تردد ہوتا ہے کسی چیز کے ہونے نہ ہونے میں، کنفرم نہ ہونا کہ ہے یا نہیں ہے، اور تذبذب بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ نہ کر پانا، جیسے میں بازار جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ تذبذب ہے۔ اور تردد یہ ہے کہ پتہ نہیں فلاں بندہ مجھے پیمنٹ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ تردد ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے لیکن قریب قریب ہی ہے۔ جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے تھے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا، یعنی خواہشات اپنی، تو یہ میلان بدل جاتا تھا۔ یہ اس طرح کے لوگ آج بھی یوں سمجھے کہ پائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں بالکل بارڈر لائن پہ کھڑے ہو کے، ایک طرف کفر ہے ایک طرف اسلام ہے، اگر ان کو خیر پہنچتی رہے، اسلام سے اچھے ان کے مفادات جڑے رہیں، وابستہ رہیں، تو اطمئنان بھی، پھر تو بڑے خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو فوراً پلٹ جاتے ہیں، گرگٹ کی طرح رنگ بدل جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا کے خسارے میں بھی چلے گئے اور آخرت کے خسارے میں بھی چلے گئے۔ تو کچھ اس قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے تو میلان بدل جاتا ہے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، یہاں پھر یہ ان کی گویا کی مثال ہوگی۔ دوسری قسم کے منافقین، اس میں اندھیرا بھی ہو اور گرج و برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے رہتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب، یعنی جب بہت شدید قسم کی کڑک ہو تو آواز پردے پھاڑ دیتی ہے بعض دفعہ کان کے، تو اس لیے کان کو بچانے کے لیے انگلی ٹھونس لی اس کے اندر، سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق یعنی بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے اچک لی، یعنی اتنی تیز بجلی پڑ رہی ہے، جہاں ذرا ان کے لیے بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے ہو کے کھڑے رہ گئے۔ یعنی گویا کہ یہ مسافر کی مثال ہے کہ جو چل رہا ہے کسی خطرناک راستے پر، بارش بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اس سے چلنا بھی ہے اور بجلی سے ڈر بھی رہا ہے، کچھ ڈر کچھ چل۔ بجلی اس کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیز بھی ہے اور نقصان کی چیز بھی بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ اللہ کی جو ہدایت ہے، اسلام ہے، اس کو کبھی دیکھتے ہیں کہ اچھا ہے، اپنا لینا چاہیے، کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے مفادات پر زد پڑے گی، اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو جس طرح یہ لوگ طوفان باد و باراں، باد ہوا، باراں بارش، طوفان، بارش اور ہوا کے طوفان میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد منافقین کا ہے کہ کبھی غلبہ اسلام کے آثار میں نور اسلام کی جھلک دیکھ کر ادھر کو بڑھنے لگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، مسلمان ٹھیک ہے، اور کبھی خود غرضی کے اندھیرے میں پڑھ کر پھر حق سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ منافقین کا، جی 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 جی، پھر وہ ہیں جو گناہگار مسلمان ہیں۔ السلام